سورہ آل عمران سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 31 کا ایک ناتمام حصہ. دوسرا سورہ احزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 56. تیسرا سورہ مریم سورت نمبر 19 آیت نمبر 96. چوتھا سورہ مریم سورت نمبر 19 آیت نمبر 63. اور پانچواں مقام سورہ رعد سورت نمبر 13 آیت نمبر 39. اب آپ نے بڑی توجہ سے میری گزارشات کو اور گفتگو کو اپنے دل کی تختی پر نقش کرنا ہے، اور ایک ایک بات کو آپ یہاں تبرک کے طور پر لے کر جائیے گا. یہ باتیں نشین کر لیں کہ اللہ کی معرفت کا نور اسی کو نصیب ہوتا ہے، اللہ کی محبت کا تاجر اسی کی آنکھ میں اترتا ہے، اور اللہ کے ذکر کے نغمے اسی کے لب پر جاری ہوتے ہیں جس کا تعلق حضور کے کوچہ اور حضور کی گلی سے قائم ہوتا ہے. قرآن حکیم نے کہا سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 31 قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرا حبیب آپ اعلان کر دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو. اتباع عربی زبان کا لفظ ہے. ڈکشنری میننگز کو اٹھائیں اور لنگوسٹک سائنس کو پڑھ کر دیکھیں اور لغت کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں. اور اقبال کہتا ہے جو سرمائے رازی راز دیدائے فروشستم تقدیر امم دیدام پنہا بے کتاب اندر. امام رازی کا جملہ پڑھ کر دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ اتباع کا لفظ اللہ پاک نے استعمال کیا ہے. رازی 606 میں ان کا وصال ہوا اور یہ امت کے سب سے پہلے مفسر ہیں. آپ میں سے اگر کوئی لوگ علمی ذوق رکھنے والے ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ اس آستانے کے 2 صاحبزادگان صرف نام کے علامہ نہیں، انتہائی ماشاءاللہ علمی صلاحیت و استعداد کے حامل 2 نوجوان بھائی ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کو ہر میدان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. تفسیر کبیر کا ترجمہ مفتی محمد خان قادری علیہ رحمہ نے فضل قدیر کے نام پر کیا. پڑھنے والا ہے تو آپ لوگ جو ذوق رکھتے ہیں اس کو ضرور پڑھیے گا. تو راضی نے کہا کہ اتباع کا لفظ استعمال ہوا. اتباع کہتے کسے ہیں؟ کہتے ہیں اتباع یہ ہے، عرب کہتے ہیں اتبع فلان فلانا، فلاں نے فلاں کے قدموں کے نشان کو اپنایا. مثلا یہاں سے کوئی آدمی اٹھ کر جاتا ہے، مسجد کی دہلیز کو عبور کرتا ہے اور باہر قدم رکھتا ہے جہاں اس کے قدموں کے نشان لگتے ہیں، پیچھے جانے والا بندہ اس کے قدموں کے نشان کو اپنائے، اسے اتباع کہتے ہیں. اسے اتباع کہتے ہیں. اب ذرا قرآن کو پلٹ کر دیکھیے. اللہ فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ایک طریقہ ہے میرے محبوب محمد کے قدموں کے نشان پر آ جاؤ. جس کا تعلق حضور کے قدموں سے ہو گیا اللہ تعالیٰ اس سے اپنی معرفت کا نور عطا فرمائے گا، اپنی محبت کا نور عطا فرمائے گا. جو لوگ کہتے ہیں کہ توحید کا درس دیتے ہیں لیکن مائنس رسالت درس دیتے ہیں، وہ شدید فکری غلطی کا شکار ہیں. توحید کی معرفت انہی کو نصیب ہوتی ہے جن کا تعلق حضور کے مبارک نالین سے قائم ہوتا ہے. مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب علیہ رحمہ آپ کے ایک تلمیذ رشید تھے، ایک شاگرد تھے مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب علیہ رحمہ. بڑے متبخر عالم گزرے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، اور غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ کا انہوں نے ایک جنازہ بھی پڑھایا تھا. تو ان کا ایک شاگرد تھا، اس کا نام تھا غلام رسول. غلام رسول کا معنی ہے رسول کا غلام. وہ ان کے پاس پڑھا کرتا تھا، بیٹھا کرتا تھا. تو کافی عرصہ کے بعد وہ اپنے دیہات گاؤں میں چلا گیا. کسی مولانا سے اس کی ملاقات ہوئی. اس نے کہا آپ کا نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام غلام رسول ہے. تو اس نے فوراً فتوے کا نشتر برسایا. کہا یہ تو
یہ تو مشرکین والا نام ہے، تیرا نام عبداللہ ہونا چاہیے۔ عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ، غلام رسول کا معنی ہے رسول کا غلام۔ وہ بیچارہ سادہ آدمی تھا، فوراً نام تبدیل کیا اور اپنا نام عبداللہ رکھا۔ کافی عرصہ کے بعد پلٹ کر حضرت شاہ صاحب کے پاس آیا تو شاہ صاحب علیہ رحمہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا میاں غلام رسول کہاں تھے؟ اس نے کہا حضرت میرا نام غلام رسول نہیں ہے، میرا نام عبداللہ ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں ایکسٹیمپور فل بدی برجستہ۔ بیٹھے بیٹھے حضرت شاہ صاحب نے کہا غلام رسولوں منکر ہویا جا بنے آئے عبداللہ، جینا ہو سے غلام رسول تے کیویں بن سے عبداللہ۔ یعنی بندہ اللہ کا بندہ بنتا ہی جب ہے جب اس کا تعلق ذات مصطفیٰ سے قائم ہوتا ہے۔ تعلق ایک لطیف جذبے کا نام ہے، ہر ایک سے تعلق ڈیولپ نہیں ہوتا، ہر ایک سے تعلق استوار نہیں ہوتا، ہر ایک سے تعلق قائم نہیں ہوتا۔ کبھی بھی آپ کسی سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو بے وجہ نہیں ہوتا، جس سے آپ تعلق بنانا چاہتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ علی ھذا القیاس جب ہم حضور کی ذات سے تعلق بناتے ہیں تو محبوب میں کچھ نہ کچھ خوبیاں ہیں۔ قاضی عیاض نے 17 خوبیاں لکھی ہیں کہ محبوب میں 17 خوبیاں ہوں تو پھر محبت کی جاتی ہے۔ دور حاضر کے عظیم مفسر علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ ہے، یہ تبیان القرآن آپ کی لائبریری میں موجود ہے۔ یہ وہ شخصیت تھے جو ایک تن تنہا تھے اور 45,000 صفحات پر مشتمل انہوں نے علمی کام کیا ہے۔ میں ہر جگہ پر ہمارے ہاں میں بھیرا شریف مجھے انہوں نے بلایا بیان کے لیے تو میں نے کہا ہمارے ہاں بدقسمتی سے علم دوستی نہیں ہے، ہم پڑھتے الخطیب ہیں اور حوالہ رازی کا دے رہے ہوتے ہیں، اوپر کی کتابوں کا دے رہے ہوتے ہیں، ہم جو حقیقت پسندی ہے وہ نہیں بیان کرتے۔ علامہ سعیدی کو پڑھا کریں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ نے پاکستان کی سرزمین پر کتنا کرم کیا ہے۔ علامہ سعیدی نے لکھا ہے کہ 23 وجوہات کی بنیاد پر کسی سے محبت کی جاتی ہے اور وہ ساری ہمارے آقا کے اندر موجود ہیں۔ اوپر کی 4 خوبیاں میں بیان کر دیتا ہوں، وقت کی تنابیں کھچی ہوئی ہیں اور میں چاہ رہا تھا کہ ہم 10 بجے واپس چلے جائیں گے، لیکن چونکہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کی آنکھیں چمک رہی ہیں اور آپ محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں تو بڑی توجہ سے سنیے گا۔ انہوں نے 23 چیزیں لکھی ہیں اور میں ساری بیان کر سکتا ہوں، اوپر کی 4 چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تعلق اس سے بنتا ہے، تعلق اس سے قائم ہوتا ہے، تعلق اس سے استوار ہوتا ہے جس کی زبان میٹھی ہو۔ دوسرا فرماتے ہیں تعلق اس سے قائم ہوتا ہے جو سراپا رحمت ہو۔ تیسرا فرماتے ہیں تعلق اس سے قائم ہوتا ہے جو سر تسر علم کا پیکر ہو۔ چوتھا فرماتے ہیں تعلق اس سے بنتا ہے جو حسن کا پیکر ہو۔ ذرا اس ڈگ پر حضور کی ذات والا تبارک کا مطالعہ کیجئے۔ یا رسول اللہ باری تعالیٰ بتا تیرے محبوب کی زبان کیسی تھی، زبان کے اندر شہد کی کیفیت کیسی تھی، زبان کی مٹھاس کیسی تھی۔ قرآن نے اس حقیقت کو بیان کیا۔ حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں نا زیراں زبراں شتاں مداں شان نبی وچ آئیاں آماں لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں۔ اور ایک شاعر کہتا ہے سوچا کہ ذرا دیکھیے قرآن میں کیا ہے، دیکھا تو ہر لفظ محمد کی ثنا ہے۔ میرے نزدیک ہے قرآن کی یہ تفسیر کہ ہے لفظ لفظ جمال حضور کی تصویر۔ باری تعالیٰ بتا تیرے محبوب کی زبان کیسی تھی، زبان کا لہجہ کیسا تھا، اس سے شہد کی بارش کس طرح ہوتی تھی۔ قرآن نے کہا سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 159 فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب، 2 لفظوں میں یاد کر لیں، میرے حبیب اگر آپ کا لہجہ میٹھا نہ ہوتا تو بلال حبشہ چھوڑ کر کبھی آپ کی غلامی میں نہ آتا۔ تو اگر زبان کی مٹھاس کی بنیاد پر محبت کی جائے تو حقدار ہمارے آقا ہیں۔ دوسرا اس سے پیار ہوتا ہے
اس سے عشق دیا جاتا ہے، اس سے محبت کا رشتہ استوار کیا جاتا ہے جو سر کے بالوں سے لے کر قدموں کے ناخنوں تک سراپائے رحمت ہو۔ باری تعالیٰ بتا تیرے محبوب کی شان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ انبیاء سورت نمبر 21 آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو ساری دنیاؤں کے لیے، سارے عالمین کے لیے سراپائے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور کیسے رحمت ہیں؟ حضور کا سونا رحمت، حضور کا جاگنا رحمت، حضور کا بھول جانا رحمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تغریس اللیل کے موقع پر حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی، آدھی رات بیت گئی تھی کہ ہم تھکے ہوئے ہیں، آپ ذرا بیدار رہ کر فجر کے وقت ہمیں بیدار کرنا۔ صحیح مسلم کے لفظ ہیں۔ تو حضرت بلال کو بھی نیند آ گئی۔ صبح جب سورج نے چہرہ نکالا تو سورج کی کرنوں نے حضور کے چہرہ پاک کا بوسہ لیا، تو حضور بیدار ہوئے تو دیکھا بلال سو رہے ہیں۔ فرمایا ہم نے آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے ہمیں بیدار کرنا اور آپ بھی سو گئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جس رب نے آپ کو سلایا اسی رب نے مجھے بھی سلا دیا۔ تو فرمایا ہاں، میرا سونا بھی تمہارے لیے رحمت ہے، اس لیے کہ نماز سے چلی گئی۔ اگر رب مجھے نہ سلاتا تو تمہیں کس طرح پتا چلتا کہ قضا نماز کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ تو حضور کا سونا بھی رحمت ہے، حضور کا بھول جانا بھی رحمت ہے۔ حضور نے فرمایا ما نسیتو بل نسیتو، میں بھولتا نہیں، مجھے بھلایا جاتا ہے۔ بھول جانا بھی رحمت ہے۔ حضور سر تسر رحمت کا پیکر ہیں۔ کملی والے کیسے رحمت ہیں، آج بھی کیسے رحمت ہیں۔ حضور نے فرمایا لو تدخل شوکا فی رجل احدکم لوجدت علمها، اگر میرے کسی امتی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہزاری شریف آستانہ عالیہ پر آ رہا ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے گھر میں آ رہا ہو تو کانٹا چبھ جائے، یہ بھی کہیں نہیں حدیث میں لکھا ہوا کہ وہ مسجد کی طرف بڑھ رہا تھا تو کانٹا چبھ گیا، حرم کی طرف جا رہا تھا تو کانٹا نہیں۔ فرمایا میرے کسی امتی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو فرمایا کہ اس کے جسم کو تکلیف بعد میں ہوتی ہے، مجھ محمد کو اس کی تکلیف پہلے محسوس ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، بالعالمین نہیں کہا، للعالمین کہا۔ بالعالمین کیوں نہیں کہا؟ اگر بالعالمین کہتا تو معلوم یہ ہوتا، پڑھنے والے یہ سمجھتے کہ حضور کچھ کے لیے رحمت ہیں اور کچھ کے لیے نہیں ہے، جس طرح قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 6، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ تو یہ اتنا بھی آپ نے کر دیا نا، مسح تو ہو گیا۔ تو با جو ہے نا بازیت پر دلالت کرتا ہے، بعض چیزوں پر دلالت کرتا ہے۔ بالعالمین نہیں کہا، اللہ نے کہا للعالمین، اور لام تملیغ کے لیے بھی ہے، استحقاق کے لیے بھی ہے۔ فرمایا میرے حبیب ہم نے آپ کو اس طرح رحمت بنا کر بھیجا ہے کہ آپ کا کوئی امتی وہ رحمت کے لیے ڈیزرونگ پوزیشن پر ہے یا نہیں ہے، وہ ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ محبوب ہم نے آپ کو سراپائے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب کوئی گناہگار بھی آپ کے پاس آتا ہے تو اس پر بھی آپ کی رحمت کی چادر سایہ فکر ہونی چاہیے۔ مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رحمت کا پیکر بنا کر بھیجا۔ اگر رحمت کی بنیاد پر محبت کی جائے، تعلق بنایا جائے، تو سب سے زیادہ حقدار حضور کی ذات ہے۔ تیسرا اس سے پیار ہوتا ہے جو سر تسر علم کا پیکر ہو، جو سراسر علم کا پیکر ہو۔ بڑی لطیف بات عرض کرنے لگا ہوں، جو علم والا ہو اس سے محبت کی جاتی ہے، جو علم والا ہو اس سے پیار کیا جاتا ہے۔ جاہل سے کبھی کوئی پیار نہیں کرتا، علم والے سے پیار کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کے علم کا ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 31، علم آدم الاسماء کلہا، حضرت آدم کو ہم نے ساری کائنات کے ناموں کا علم سکھایا۔
حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے سورہ یوسف سورۃ نمبر 12 آیت نمبر 101 علمتنی من تعبیر الاحادیث. حضرت خضر کے علم کا ذکر ملتا ہے سورہ کہف سورۃ نمبر 18 آیت نمبر 65 علمناہ من لدن علما. ہم نے خضر کو خزانہ غیب سے علم عطا کیا. ابھی حضرت بیان کر رہے تھے جناب سلیمان علیہ السلام کا. یہ قرآن کا سورہ نمل قرآن کا سورہ نمبر 27 ہے, اس کی آیت نمبر 16 ہے. اللہ فرماتا ہے علمنا منطق الطیر, ہم نے سلیمان کو پرندوں کی بولیوں کا علم سکھایا. اللہ نے ان کے علم کا ذکر کیا لیکن ایک حد بیان کر دی. آدم علیہ السلام کو ناموں کا علم سکھایا, حضرت یوسف علیہ السلام کو باتوں کی تعبیر کا علم سکھایا, جناب خضر کو خزانہ غیب سے علم عطا کیا, جناب سلیمان کو پرندوں کی بولیوں کا علم سکھایا, اور اس کے بعد اعلان کر دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. سبحان اللہ, ہم نے ہر ایک کو تھوڑا علم دیا ہے. آج کل کوئی مولانا ہو, علامہ ہو, مفسر ہو, شیخ الحدیث ہو, اللہ فرماتا ہے تھوڑا علم دیا ہے. انبیاء کی خصوصیت بھی بیان کر دی, ان انبیاء کو یہ علم دیے, لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی, جب باری آئی ذات مصطفیٰ کی, تو ایک ہستی ہے. قرآن کہتا ہے سورہ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 113 وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کائنات کے جتنے علم ہیں, کائنات کے جتنے علم تھے اور کائنات کے جتنے علوم ہوں گے, ہم نے سارے علوم کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں تھما دی. اگر علم کی بنیاد پر محبت کی جائے تو سب سے زیادہ حقدار ہمارے آقا ہیں. ہمارے رسول کا علم کیسا ہے اقبال سے پوچھیے. میں ایک بات سوسائٹی پنجاب کا رکن ہوں, مجھے پروفیسر حضرات بلاتے رہتے ہیں لیکچر کے لیے. علامہ سے پوچھیے, علامہ ساری زندگی, اور تکلیف بھی ہوتی ہے جب کلام اقبال صحیح نہیں پڑھتا تو بڑی تکلیف بھی رہتی ہے. علامہ ساری زندگی مغرب میں رہے پر دل مشرق میں رہا. ہمارے یہاں تو لوگ ہیتھرو ایئرپورٹ پر قدم رکھیں ان کا لباس بدل جاتا ہے, لہجہ بدل جاتا ہے, انداز بدل جاتا ہے, انہیں اپنی تہذیب سے گہنا آنا شروع ہو جاتی ہے. جس طرح مرغابی پانی میں رہتی ہے, نکلتی ہے تو پانی کا ذرہ بھی اس کے اوپر نہیں ہوتا. اقبال رہا مغرب میں ہے پر دل مشرق میں رہا. سرکار کے علم کا بات کیا, اس نے انتہا کر دی. کہتا ہے اے فروغت تو صبح آثار و ظہور چشمے تو بنندائے ما فی الصدور. یا رسول اللہ, آپ کے علم کی وسعتوں کا کیا کہنا, آپ کے علم کی بے قرانیوں کا کیا کہنا, آپ کے علم کی جولانیوں کا کیا کہنا, کہ امتی کے دل کے پاتال سے جو جذبات اٹھتے ہیں, امتی کے دل کے سمندر سے جو جذبات اٹھتے ہیں, امتی کو خبر بعد میں ہوتی ہے, مکین گنبد خضرا کو اس کی خبر پہلے ہو جائے گا. محبت اگر علم کی بنیاد پر کی جائے تو سب سے زیادہ حقدار ہمارے آقا ہیں. ابھی حضرت نے حضرت آصف بن برقیہ کا ذکر کیا, اور آپ اندازہ کر لیں ان کو اللہ نے طاقت کیا دی تھی. کہ سورہ نمل سورۃ نمبر 27 کی آیت نمبر 40 انہوں نے پڑھی تھی. قرآن نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب, کہا اس نے جس کے پاس کتاب کا پورا علم نہیں, کچھ علم تھا, اور کتاب بھی قرآن نہیں, اس دور کی کتاب, اور پوری کتاب نہیں, من الکتاب, من تبعیضیہ ہے, کچھ علم تھا. یار جس کا کچھ علم اس کی اتنی طاقت ہے, اور جس کے لیے اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اس رسول کے علم کا عالم کیا ہوگا. اور غزالی کا ایک جملہ ہے, غزالی یہ غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ ہیں. غوث اعظم 470 میں اس کائنات گہتی میں تشریف لائے, غزالی 488 میں بغداد میں آئے. غزالی 470 میں بغداد چھوڑ رہے تھے,
اور یہ اتنے بڑے علمی آدمی تھے. فرانس کا بادشاہ شارلیمان اپنے نام لکھنے کی مشق کر رہا تھا. شارلیمان نام لکھنے کی مشق کر رہا تھا. این اس وقت غزالی انسانیت کو 500 کتابوں کا تحفہ عطا فرما رہے ہیں. امام غزالی نے کتاب لکھی ہے المنقذ من الدلال. کتاب لکھی ہے المنقذ من الدلال. دلال کہتے ہیں گمراہی کو، منقذ کہتے ہیں نکلنے والا، گمراہی سے نکلنے والا. اس میں انہوں نے اللہ کے ولیوں کے علم پر بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ عالم کتاب کی سطر کا محتاج ہوتا ہے. عالم کتاب کی سطر کا محتاج ہوتا ہے. وہ ہمیشہ کتاب پر لکھا ہوا پڑھ کر اپنے حافظے میں محفوظ کر کے لوگوں تک پہنچاتا ہے. لیکن جو اللہ کا ولی ہے وہ کتاب کی سطر کا محتاج نہیں ہوتا. لأن نورہ مقتصب من مشکات الرسالہ، اسے براہ راست سینہ محمد مصطفیٰ سے فیض مل رہا ہے. یہی وجہ ہے اولیاء کرام چھوٹی چھوٹی بات کرتے تھے تو لوگوں کے دلوں کی کیا کلپ ہو جاتی تھی، لوگوں کے دلوں کی حالت بدل جاتی تھی، دل کی زمین نیکی کے لیے آراستہ ہو جاتی تھی. یہ کیا تھا؟ یہ فیضان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. سرکار غوث اعظم کا ذکر کیا، ان کے لخت جگر پڑھ کر آئے، کہا ابا جان میں چاہتا ہوں کہ آج منبر پر میں بیٹھ کر تقریر کروں اور آپ صدارت فرمائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت صاحب نے حق ادا کر دیا اپنے بیٹوں کو پڑھانے کا. دل سے دعا نکلتی ہے. تو سرکار بغداد کے لخت جگر انہوں نے پڑھا، اور باپ کے وراثت کا سجادہ نشین ہوتا ہی وہی ہے جو صاحب علم ہو. تو انہوں نے پڑھا تو اپنے والد گرامی سرکار غوث اعظم کو کہنے لگے آج تقریر میں کروں گا. آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ولی کو علم کہاں سے ملتا ہے. آج تقریر میں کروں گا اور آپ صدارت فرمائیں. سرکار بغداد نے فرمایا ٹھیک ہے آپ بیان کریں. وہ بیان کرتے رہے اور علم کے دریا بہا دیے. سبحان اللہ. تو کسی آنکھ سے آنسو نہ نکلا، کسی پر کوئی خوف خشیت طاری نہ ہوئی. سرکار غوث اعظم بعد میں خطاب کرنے لگے. اتنا جملہ کہا لوگوں کل میں نے روزہ رکھا ہوا تھا. لوگ دہاڑے مار کر رونے لگے. بعد میں عرض کرتے ہیں ابا جان میں نے اتنی علمی تقریر کی، میری تقریر پر تو کوئی رویا نہیں، اور آپ نے چھوٹا سا جملہ کہا. ہر ایک نے رونا شروع کر دیا. ماجرا کیا ہے؟ فرماتے ہیں بیٹے انت متکلم من نفسک وانا متکلم من غیری واللہ ما تکلمت حتی قیل لی یا عبد القادر تکلم ونحن معک. کہتے ہیں بیٹے تو تقریر اپنے علم کی بنیاد پر کرتا ہے، میں اس وقت تک زبان نہیں کھولتا جب تک مدینے والے مجھے حکم نہیں عطا فرماتے. تو حاضرین گرامی اگر علم کی بنیاد پر محبت کی جائے تو حقدار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھا اس سے پیار کیا جاتا ہے جس کے چہرے پر نور مچل رہا ہو، جس کے چہرے پر حسن ہو، جس کے چہرے پر رونق ہو، جس کے چہرے پر تازگی ہو، جس کے چہرے پر حسن اٹکیلیاں کر رہا ہو. ہمارے رسول کا چہرہ کیسا تھا، حضور کا جلوہ تاباں کیسا تھا، چہرے کی ضیاءپاشیاں کیسی تھیں، چہرے پر مچلنے والا حسن کیسا تھا. ایک صحابی اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، مشکات شریف لائبریری میں جا کر دیکھیے، اس کے مقدمہ میں حدیث ہے. ایک صحابی اپنے بیٹے کو کہتے ہیں میرے بیٹے تو نے میرے رسول کا چہرہ نہیں دیکھا. بیٹے اگر دیکھ لیتا یا بنیا لو رأیتہ رأیت الشمس طالعہ، بیٹا اگر تو حضور کا چہرہ دیکھ لیتا نا تو اس نتیجے پر پہنچتا کہ سورج مشرق سے نہیں نکلتا، مصطفیٰ کے چہرے سے نکلتا. محبت کا مرکز حسن ہوتا ہے. ہمارے رسول کا حسن کیسا تھا، کھڑی کے تاجدار نے انتہا کر دی. میاں صاحب حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخصیت تھے کہ جب نجد کے صحرا سے ایک فتنہ اٹھا جو لوگوں کو مرکز رسول سے دور لے جا رہا تھا تو اعلیٰ حضرت نے بھی کام بعد میں کیا. مجھے گوڑلہ شریف انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس میں کشمیر کی نمائندگی کے طور پر جامی صاحب نے بلایا تو میں نے خطاب میں کہا گزشتہ سال
میں نے کہا کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے بد عقیدہ لوگوں پر کام بعد میں کیا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بد عقیدہ لوگوں پر کام بعد میں کیا۔ حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ نے جب نجد کے صحرا سے ایک فتنہ اٹھا جو لوگوں کو مرکز رسول سے دور لے جا رہا تھا، تو سب سے پہلے اس کا علمی رد حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ نے کیا۔ آپ نے حضور کے حسن کی بات کی ہے اور انتہا کر دی۔ آپ فرماتے ہیں چہرہ سورج، ہار نورانی، ابرو مثل ہلالہ۔ چہرہ سورج، ہار نورانی، ابرو مثل ہلالہ۔ پہلے دن کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، چاند بڑھ جائے اسے قمر کہتے ہیں، چاند 14ویں کا ہو جائے اسے بدر کہتے ہیں۔ تو نام تو چاند کے ہی ہے نا، لیکن پہلے دن کا چاند وہ باریک ہوتا ہے۔ تو میاں صاحب کا تخیل دیکھیے، کہتے ہیں چہرہ سورج، ہار نورانی، ابرو مثل ہلالہ، دو رخسارے رب سنوارے، لگن وانگن لالا۔ کہتے ہیں کائنات کا کوئی موتی مصطفیٰ کے رخسار کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ محبت کا مرکز حسن ہوتا ہے، اور سرکار کا حسن کیسا تھا؟ میاں صاحب فرماتے ہیں لکھ یوسف۔ میں نے عربی شاعری پڑھی ہے اور میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا، میرا حافظہ بھی اچھا ہے اور مجھے سینکڑوں اشعار یاد ہیں، میں یہاں کھڑے کھڑے سنا بھی سکتا ہوں۔ حضرت حلیمہ کے اشعار سے لے کر جناب حسان بن ثابت تک سب لوگوں نے حضور کے چہرے کی بات کی۔ جب وہ مکہ شریف آئی تھی تو پریشان تھی نا، تو حضور کا چہرہ دیکھا تو کہا حبیبی طبیبی انت رائی قلوبنا لولاک یا مختار ما ذکر المسعى۔ جناب شیمہ یا شیمہ سرکار کی ایک ہی ملک سسٹر تھی، انہوں نے نعت پڑھی، حضرت آمنہ نے بارک فیک اللہ من غلام ان صح ما ابصرت فی المنام۔ سب نے سرکار کے چہرے کے حسن کی بات کی۔ جناب ابو طالب وَأَبْيَضُ اس کو کہتے ہیں قصیدہ لامیہ، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْعَرَامِلِ۔ جناب حسان بن ثابت، حضرت حسان کی عمر 120 سال تھی، ان کے والد ثابت کی عمر 120 سال تھی، ان کے دادا منذر کی عمر 120 سال تھی، ان کے پردادا احرام کی عمر 120 سال تھی۔ لمبی عمر نے حسان کو زندہ نہیں کیا، مصطفیٰ کی نعت نے حسان کو زندہ کیا۔ کہتے ہیں حجوت محمد فعجبت عنہ فعند اللہ فی ذاک الجزاء۔ صحیح مسلم میں یہ باب و قبول توبہ فی حدیث الافک۔ حجوت محمد فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء فإن ابی ووالدتی وعردی لعرد محمد منکم وقاء۔ ان لوگوں نے سرکار کے چہرے کی بات کی، میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک بات دعوے سے کہتا ہوں، حسن رسول پر صحابہ اور تابعین کے بعد کسی شاعر نے اتنا پیارا شعر نہیں کہا جتنا حضرت میاں صاحب علیہ رحمہ نے کہا۔ آپ فرماتے ہیں لکھ یوسف اس بال نہ جیہا ہوگ جوان اجیہا دن دن روپ زیادہ چرسی کدی نہ تھی سی بیہا۔ فرماتے ہیں تم حسن یوسف کی بات کرتے ہو، لاکھ یوسف مل جائیں، محمد عربی کے تو ایک بال کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ سرکار کا حسن کیسا تھا، سرکار کا چہرہ کیسا تھا، چہرے کی تازگی کیسی تھی۔ حضور شب ہجرت سیدنا صدیق اکبر ساتھ تھے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج میرا دل تھا کہ میں ان کی شخصیت پر بات کرتا، لیکن وقت بھی تھوڑا ہے، پھر انشاءاللہ میں اس مضمون پر ایک کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، اور ضرورت ہے اس دور میں سیدنا صدیق اکبر کے مقام کو بھی بیان کرنے کی، مولا علی المرتضیٰ کے مقام کو بھی بیان کرنے کی۔ سیدنا صدیق اکبر حضور کے ہم رکاب ہیں۔ راستے میں ام معبد کے گھر تھوڑی دیر حضور نے قیام کیا، تھوڑی دیر قیام کیا اور چلے گئے۔ بات تو بڑی لمبی ہے، لیکن میں صرف نفس مسئلہ بتانا چاہتا ہوں۔
اس خاتون کا شوہر بکریاں چرانے کے لیے چراگاہ میں تھا. شام کو جب آیا تو دیکھا کہ گھر کا ماحول بدلا ہے. ہر طرف اجالے ہی اجالے ہیں، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے، ہر طرف نور نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. اس نے کہا اپنی شریکہ حیات کو بتاؤ آج ہمارے گھر میں کون آیا تھا. تو اس نے کہا کہ میں ان کا نام تو نہیں پوچھ سکی، نام میں نہیں پوچھ سکی. عربوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہوئی تھی کہ ان کے دل سے جو خیالات ابھرتے بس اس کو وہ شعر کے کالم میں ڈال لیتے. جس ہمارے مقرر رات رٹ کر پھر جب بھولتے ہیں جی درود شریف پڑھیں یا سبحان اللہ کہیں یا ماشاء اللہ کہیں، اس طرح ان کو قدرت نے ایک ایسی طاقت عطا کی ہوئی تھی. اس نے کہا میں نام تو نہیں پوچھ سکی حضرت. کہا نام تو میں نہیں پوچھ سکی، بس چہرہ دیکھا تھا حضور کا. اس نے کہا بتا وہ کون تھے، اس شخصیت کا چہرہ دیکھا. کہا کون تھے؟ اس کا تذکرہ سننے والا کہا رأیت رجلا ظاہر البداعت حسن الخلق ملیح الوجه لم تعبه سجلا ولم تزر به سعلا وسیم قسیم في عينيه تعج في أشفاره بطف في صوته سهل أهبل أكهل أزج أقرا في أنوكه سطا في لحيته كساسا إذا صمت فعليه البقار إذا تكلم سما فعلاه البهار حلو المنطق كأن منطقه حضرات نظم يتحدرن أبهى الناس أجمله من بعيد وأحسنه من قريب ربعة لا تشلاه عين من طول ولا تختص له عين من كسر غصن بين غصنين فهو أندر الثلاث منظرا وأحسنهم قدرا. یہ صرف میں نے علماء کے لیے سنا دیا تازگی کے لیے. اتنا پیارا تبصرہ کہا. اس نے کہا میرے شوہر نام تو میں نہیں پوچھ سکی پر ہمارے گھر میں ایک ایسی شخصیت آئی، ایک ایسا نور کا پیکر مہمان آیا تھا. فی عینیہ تعج، حضور کی مبارک آنکھوں کے لیے 5 لفظ استعمال کیے. تعج احول اکحل ازج اقرن. سبحان اللہ. اور وہ 5 دیہاتی عورت نے استعمال کی. کہا آج ہمارے گھر میں وہ ہستی آئی تھی جن کی آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوا تھا. کون ہے جس نے میں نہیں چکھی؟ کون جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تیرے میں خانے سے جو بچ نکلتا ہے تیری آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے. اور اس نے کہا وسیم قسیم. آج وہ آئے کہ جنہیں وسیم کہتے ہیں جسے جتنی بار دیکھا جائے انسان کی آنکھ نہ تھکے، اور قسیم اسے کہتے ہیں جس طرف سے دیکھا جائے وہ حسن کا ماہ تمام نظر آئے. تو کہا آج ہمارے گھر میں وہ آئے جو وسیم بھی تھے. یہ ہمارے رسول کے نام ہے وسیم اور قسیم. پوچھے وسیم کا معنی کیا ہے؟ وسیم کا معنی یہ ہے جسے جتنی بار دیکھا جائے انسان کی آنکھ نہ تھکے. آپ میں سے بیشتر لوگ گزر گئے اور رات بھی کافی بیت گئی ہے، کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ توجہ سے گفتگو سن رہے ہیں کیونکہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے. آپ خود اندازہ کر لیں جس کے ذکر میں اتنی چاشنی ہے تو اس مصطفیٰ کے دیدار کی چاشنی کا عالم کیا ہے. تو محبت کا مرکز حسن ہوتا ہے. اگر حسن کی بنیاد پر پیار کیا جائے تو سب سے زیادہ حقدار ہمارے آقا ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبت کیسی ہونی چاہیے، اور سارے معیار توڑ دو، رب کیسی محبت کرتا ہے. اس معیار کو میں نے ساری باتیں قرآن سے کی ہیں تاکہ ہمارا ذوق پیدا ہو جائے قرآن پڑھنے کا. ہم لوٹ کر قرآن کی طرف آئیں، ہم حدیث کی طرف لوٹ کر آئیں، ہم ان قصے کہانیوں سے باہر نکلیں، اپنی مجالس کا رنگ بدلیں، لوگوں کو علم دیں. آپ کھڑی شریف میں کبھی تشریف لائیں. میں کوئی خود ستائشی نہیں کر رہا، تحدیث نعمت کے طور پر مجھے 16 سال ہو گئے دربار جمعہ پڑھاتے ہوئے، اور ابتدائی 3 سال مجھے وہ مجمع بناتے ہوئے لگ گئے. تو ہمارے ہاں الحمدللہ ہمارے بیان کے دوران کوئی بندہ یہ جو بات لوگ جمعیاں لیتے رہتے ہیں نا، اس طرح بھی نہیں لیتے کہ کوئی لفظ ضائع نہ ہو جائے. تو یہ میرا احساس ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں مجلسیں جو آج ویران ہو رہی ہیں یہ آباد ہو جائیں
تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی طرف لوٹ کر آئیں۔ تو میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ محبت کیسی ہونی چاہیے۔ آؤ علامہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ پیر محمد صدیق صاحب نقشبندی زاد اللہ مجدہ الکریم، یہ بھی حضور سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت مولانا عارف القادری صاحب بزرگ عالم دین، یہ حضور سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے سارے لوگ آپ سب حضور سے محبت کرتے ہیں۔ اس پر اعتراض تو ہو سکتا ہے نا بھائی، کس طرح محبت کرتے ہیں؟ یہ ساری محبتیں چھوڑ دو، رب کیسی محبت کرتا ہے اس کو اپنا دو۔ کسی کو نام سے یاد کرنا اور کسی کو اس انداز سے یاد کرنا، مثلا میں نے یہ ٹوپی زیب سر کی ہے، میں یہ کہتا ہوں جی میرے سر کی ٹوپی، یہ جو سامنے میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں جی ان کی پگڑی میری پگڑی ہے اور میرے سر کی ٹوپی ان کی ٹوپی ہے۔ یہ محبت کی کلائمیکس ہوتی ہے، یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے، یہ محبت کا نقطہ عروج ہوتا ہے۔ اللہ نے جہاں اپنا ذکر کیا ہے نسبت اپنے رسول کی طرف کر دی ہے، جہاں رسول کا ذکر کیا ہے نسبت اپنی طرف کر دی ہے۔ آپ قرآن حکیم پڑھیں، قرآن حکیم پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 41 وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، رب نے ذکر اپنا کیا، نسبت اپنے حبیب کی طرف کر دی۔ اے میرے حبیب آپ اپنے رب کو کثرت سے یاد کریں۔ سورہ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 65 فَلَا وَرَبِّكَ، قسم ہے تیرے رب کی، سبحان اللہ، ذکر اپنا کیا، نسبت اپنے حبیب کی طرف، سبحان اللہ، اور جہاں اپنا ذکر کیا نسبت رسول کی طرف کر دی۔ قرآن کہتا ہے سورہ فرقان سورۃ نمبر 25 آیت نمبر 1 تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، ذکر حضور کا کیا لیکن کہا ہمارا بندہ۔ سورہ النجم سورۃ نمبر 53 آیت نمبر 10 فاوحی الی عبدہ ما اوحی، ذکر حضور کا کیا، نسبت اپنی طرف کر دی۔ اور اگر میں ان اشعار کو میاں صاحب کی زبان میں سمجھاؤں تو میاں صاحب فرماتے ہیں اسن رب کول بلاسی، رجب شریف ہے نا، اسن رب کول بلاسی، عرشوں چاڑ اگھیرے، 11 ہار کلام کرے گا تم میرے ہم تیرے۔ بریلی کے تاجدار نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ جہاں اپنا ذکر کر رہا ہے نسبت اپنے حبیب کی طرف، جہاں اپنے حبیب کا ذکر کر رہا ہے نسبت اپنی طرف کر رہا ہے۔ اور انتہائی محبت دیکھیے، کمال محبت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مصطفیٰ کی شان کو بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں، اللہ کے حضور کہتے ہیں، سورہ طٰہٰ سورۃ نمبر 20 کی آیت نمبر 25 ہے ربی اشرح لی صدری، ربی اشرح لی صدری، مولا تو میرے لیے میرا سینہ کھول۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، میرے لیے میرا سینہ کھول۔ یہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اللہ کو اپنے حبیب سے کیسی محبت ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ علم نشرح سورۃ نمبر 94 آیت نمبر 1 علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ پھر آپ قرآن حکیم پڑھیں، سورہ طٰہٰ سورۃ نمبر 20 آیت نمبر 84، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں عجلت الیک رب لترضی، یہ کام اس لیے جلدی کیا کہ تو راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تو راضی ہو جائے۔ یہ شان موسوی ہے، ذرا شان مصطفیٰ بھی پڑھیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ والضحیٰ سورۃ نمبر 93 آیت نمبر 5 وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سبحان اللہ، محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے۔ آج میں یہ ذکر نہیں ہے کہ اللہ کیا دے گا تو حضور راضی ہوں گے، یہ بھی ذکر نہیں کہ کتنا دے گا تو راضی ہوں گے، پر ایک بات طے ہے جب تک حضور راضی نہیں ہوتے اللہ کی عطا کی برکھا ہوتی رہے گی۔ ہم اتنا دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور کہتے ہیں سورہ شعراء سورۃ نمبر 26 آیت نمبر 87 لا تخزنی یوم یبعثون، حشر کے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، عاجزی کا جملہ ہے، مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں اور اللہ اپنے حبیب کی شان بیان کرتا ہے۔ قرآن پڑھیں سورہ تحریم سورۃ نمبر 66
آیت نمبر 8 یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، میرے حبیب حشر کے دن تو آپ کا مقام ہی بڑا بلند ہوگا نا، سبحان اللہ، جو آپ کے غلام ہوں گے نا حشر کے دن ہم ان کو بھی شرمندہ نہیں ہونے دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو آؤ حضور کی ذات سے محبت کرو، اور حضور کی محبت اسی کو نصیب ہوگی، کامل محبت، جس کو حضور کے ان غلاموں کی اولیاء اعظام کی محبت نصیب ہوگی۔ اور ان اولیاء کرام سے پیار کیا کرو، ان سے عشق کیا کرو، ان کے پاس جایا کرو۔ گرد مستاں گرد بوئے او رسد، بوئے او گر کم رسد رویت ایشاں بسست۔ وہ کسی نے کہا تھا نا اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرو، ان کی زیارت کیا کرو، ان کی صحبت میں جایا کرو۔ صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، نفل نماز سے بھی بہتر ان کی صحبتیں ہیں۔ ان کا دیدار کیا کرو، ان کے پاس جایا کرو۔ قرآن حکیم نے کہا سورہ کہف سورت نمبر 18 آیت نمبر 28 وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، میرے ولیوں کے پاس صبح و شام بیٹھا کرو۔ پہچان کیا ہے؟ انہیں صرف اللہ کی رضا پیش نظر رہتی ہے۔ اور قرآن نے کہا یہ جو اولیاء کرام ہیں زمین کے اوپر، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی شخصیت کا بانک پن کیا ہے۔ قرآن نے کہا سورہ رات سورت نمبر 13 آیت نمبر 39 یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ تعالیٰ چاہے تو تقدیر لکھ دیتا، چاہے تو تقدیر مٹا دیتا ہے۔ یمحو اللہ ویثبت، یہ دونوں فعل مضارع کے صیغے ہیں۔ اللہ چاہے تو مٹا دیتا ہے، چاہے تو لکھ دیتا ہے۔ مٹا دیتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے لکھی ہوئی تھی، لکھ دیتا ہے کا مطلب کہ پہلے لکھی ہوئی نہیں تھی۔ ابن تیمیہ نے ایک جملہ لکھا ہے، ابن تیمیہ بڑا کریٹیکل عالم تھا، اس نے ایک جملہ لکھا ہے، لوگوں کچھ بندگان خدا زمین پر ایسے ہیں، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، اصل فضل وہی ہوتا ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ اس نے کہا زمین کے اوپر کچھ بندگان خدا مردان ولی ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ ان کی نظر تقدیر کی کتاب پر رہتی ہے، تقدیر کی کتاب چل رہی ہوتی ہے، ان کے کسی مرید کے لیے اگر تقدیر کی کتاب میں کساوت لکھی ہو تو پھر وہ مردان خدا کیا کرتے ہیں؟ یجادل الحق بالحق علی الحق مع الحق للحق۔ سبحان اللہ، وہ اللہ تعالیٰ سے پیار کی بات کرتے ہیں، مولا ہر چند یہ گناہ گار ہے لیکن ہمارے پاس بیٹھنے والا ہے۔ اللہ اپنے ولی کے لب ہلنے کی وجہ سے اس بندے کی کساوت کو سعادت میں تبدیل فرما دیتا ہے، اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا نہ تاج و تخت میں ہے، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا الا انبئکم عن ملوک الجنہ، میں تمہیں جنت کے بادشاہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا جنت کے بادشاہ وہ ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، چہرہ دیکھو تمہارے لبوں پر اللہ کا ذکر جاری ہو جائے، یہ جنت کے بادشاہ ہیں۔ حضرت پیر محمد بشیر صاحب صدیقی قدس سرہ العزیز، آپ ان کی تصویر دیکھیں، چہرے کی کیفیت دیکھیں، ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ ان کا فیضان اور ان کی روح وہ ان کی روح ہم پر مسرور ہوگی اور ان کا فیضان ہمارے شامل حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی محافل سے ہم سب کو بہرہ جات ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کافی لمبی بات کرتا لیکن چونکہ وقت بھی تھوڑا اور ہمیں واپس بھی جانا ہے، یہ پروگرام لے کر آئے تھے 10 بجے ہم نے واپس جانا ہے، لیکن یہ حضرت صاحب کے جو رخت جگر ہیں، مجھے ان سے بڑی حضرت صاحب سے حیا کا احترام کا رشتہ ہے۔ کتنی عاجزی ہے، کتنی انکساری ہے، کتنا تذلل ہے، اپنے شیخ کی تعلیمات میں یہ فنا ہے، اور اس پر مزید یہ کہ ان کے رخت جگر ماشاءاللہ دونوں بڑے اخلاق کے پیکر، بڑے نیک سیرت اور بڑے خوش نہاد علماء میں ہیں، تو ایک ان سے اس محبت کی وجہ سے
یہاں ہم آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آستانے کے فیض کو صبح قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ اقبال نے کہا تھا، بس پر بات کرتا ہوں، یہ بڑی اچھی نقابت کر رہے تھے، تو اقبال نے کہا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، جمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ خلاف کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی کب کا مادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کفار میں میدان میں ہے، باہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیاباں میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام کے نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت انسان برفانہ کا ذکرک دیکھے، اور گرمی مہر کی پربردہ وہ ہلالی دنیا، عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا، عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، مسوا اللہ آگ ہے تکبیر تیری، اگر تو مسلمان تو تدبیر ہے تقدیر تیری، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ اس میں اگر حضور کے ہو جاؤ تو تقدیر بھی تمہاری ہو جائے گی، تاریخ بھی تمہاری ہو جائے گی۔ اور پتہ یہ اقبال کی شاعری کی ابتدا ہے، یہ اقبال کی شاعری کی ابتدا ہے، انتہا کیا ہے؟ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پاگے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، اور شوق تیرا نہ ہو اگر میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ اور انتہا کر دی اقبال نے، دل بمحبوب حجازی بستائیم، زین جہت بیک دیگر پہ بستائیم، کہ دنیا کی محبتیں توڑتی ہیں، ذات مصطفیٰ کی محبت ٹوٹے ہوئوں کو جوڑتی ہے۔ اس آستانے کا فیض یہی ہے، آستانہ عالیہ نیریاں شریف کا فیض یہی ہے کہ دل سے ہر محبت کے پرچم کو سرنگوں کر دو، اور مصطفیٰ کی محبت کے پرچم کو سر بلند کر دو۔ بس یہ دنیا بھی، قبر بھی اور حشر بھی کامیابی کا صحرا ہمارے سر پر سج جائے گا اگر حضور کی ذات سے ہمارا تعلق استوار ہوگا۔ نوناروی نے کہا تھا، نسبت جو مجھے ہے تیرے کوچے کی زمین سے، میں دفن کہیں بھی ہوں اٹھوں گا وہیں سے۔ میاں صاحب کی دعا میں اس آستانے کے لیے دعا ہے، صدا بہار دیں اس باغے کو، کبھی کے دانا آوے، پون پھیل ہزاراں تائیں، ہر بھکھا پرکھاوے۔ اور یہ حضرت صاحب بڑے درویش مند شخصیت نظیری نیشہ پوری نے کہا تھا، کینہ من پرز محبت یار، برائے کینہ اغیار در دلم جانے، کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ نہیں ہے، بس ایک محبت ہے کہ یہ ماتھا اللہ کے حضور جھک جائے۔ اللہ سب کے حال پر کرم کرے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، تشریف ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ اخلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی کبش آمادہ اسی نام سے ہے۔ بڑی محبت بری علمی اور فکری قرآن مجید فرقان حمید
کی آیات بینات کی روشنی میں ایک مدلل گفتگو مجھے آپ کو سننے کو نصیب ہوئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کریم اس آستانے کی بہار میں ایسی علمی اور فکری استدلالی گفتگو ہمیشہ ہمیں سننے کو نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہمیں اس کے اوپر عمل پیرا ہو کہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتمس ہوں پیکر اخلاص و محبت جناب محترم المقام حاجی ظفر علی نقشبندی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ خیر الانام میں گدھائی عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضور خواجہ علاء الدین صدیقی علیہ رحمہ کے جگر گوشہ آپ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ چند لمحوں میں وہ بھی محفل پاک کی رونق بنیں گے اور ان کی زیارت سے بھی ہم مستفیض ہوں گے اور دعائیہ کلمات سے بھی نوازیں گے۔ حاجی ظفر علی ڈار صاحب نقشبندی آپ تشریف لاتے ہیں اور گدھائی عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے بسم اللہ